اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن ایسے واقعات، نوجوان بچے اور بچیاں کہ ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات رونما ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اور بچیوں کی شادی جلدی نہ کرنے کی وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر اگر شادی نہیں ہوتی تو ساری زندگی ان کی زندگی روگ بن جاتی ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی۔ دیکھیں اسلام نے بہت زیادہ حکم دیا ہے، جانور اور پرندے بھی ہیں نا، وہ بھی ایک دوسرے سے اگر نسل کو انہوں نے بڑھانا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنی نسل جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ دیکھیں اسی طرح بچہ اور بچی، ان کے درمیان بھی پیار اور محبت پیدا ہوگا تو پھر آنے والی نسل پر اس کے اثرات ہوں گے۔ اگر کسی کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو اور شادی کسی اور سے کر دی جائے تو اس کا نتیجہ بہت ہی غلط انداز میں نکلتا ہے۔ اس کا جو ہے وہ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک میاں بیوی کے، اور میاں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک بیٹا خوبصورت ہے اور ایک جو ہے وہ کالا ہے، حالانکہ ہم میاں بیوی بڑے خوبصورت ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے تو شک ہے کہ میری بیوی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ حکم صادر کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل آ جانا۔ جب وہ کل میاں بیوی آئے، پریشان تھا میاں، یا رسول اللہ جلدی حکم صادر فرمائے۔ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو بلائے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے، تو یہ دونوں بچے جب جنت کے سردار آئے تو یہ احتراماً جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، احتراماً جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا کہ جو اہل بیت کا احترام کرتا ہے، جنت کے سرداروں کا احترام کرتا ہے، وہ حلالی ہوتا ہے۔ یہ دونوں بچے حلال ذاتے ہیں، یہ تیرے ہیں۔ فرق یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فرق کہاں آ گیا؟ آپ نے فرمایا تیری بیوی کسی حبشی غلام سے پیار اور محبت کرتی ہے، جب تم میاں بیوی ہم بستری کر رہے تھے تو اس کے دل میں اسی شخص کا خیال تھا، جب اس کا خیال چینج ہوا، اس کی سوچ چینج ہوئی، اللہ کی ذات نے جو ہے وہ آنے والی نسل میں یہ اثر رکھ دیا، وہ بھی بلیک ہوگی، کالی ہوگی۔ یہ دیکھیں انسان ہم بستری کرتے ہوئے، شادی کرتے ہوئے اگر اس کی سوچ پاک نہیں ہوگی، اس کا خیال پاک نہیں ہوگا تو آنے والی نسل بھی جو ہے وہ بھی پاک نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو جن کی شادی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور اسی کو قبول کرتے ہوئے پھر پوری توانائی، پوری باڈی اور پوری سوچ جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہی رکھیں، ادھر ادھر نہ کریں، وگرنہ پھر ایسے معاملات جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے۔